یہ محفل میلاد جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، صاحب خانہ نے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو منعقد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کے طفیل دنیا سے جانے والے تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی میرے بعد شہزادے خطیب البراہیم عزت باب کرم گستر حضرت علامہ مولانا وبالفضل اولانا الحاج شاہ محمد حبیب الرحمن صاحب اللہ دامت زندہ العالی کے نصیحت آمیز کلمات آپ سنیں گے۔ حضرت والا کے ہی ارشاد پر میں آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں۔ آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رب تعالی نے اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، مسلمان بنایا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی بنایا اور دنیا کی بے شمار قوموں میں دینی اعتبار سے آپ کا رتبہ بلند فرمایا۔ جو نعمت جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے اتنا ہی زیادہ بندوبست کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو سامان جس کام کے لیے بنایا گیا اگر وہ کام کرنا بند کر دے تو اس سامان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی۔ مثلا یہ مائک ہے، یہ مائک اس لیے ہے تاکہ آپ کی آواز کو دور تک پہنچائے۔ جب تک یہ مائک اپنا کام کرے گا، دور تک آواز پہنچانے کی نوکری پر جب تک یہ لگا رہے گا، مائک کا مالک اس کی حفاظت کرے گا، باکس میں بند کر کے حفاظت کے ساتھ اسے اپنے گھر لے جا کر کے رکھے گا۔ لیکن اگر یہ مائک خراب ہو جائے، ریجیکٹ ہو جائے، اپنا کام کرنا بند کر دے، تو اب یہ
چاہے کوڑے دان میں پڑا رہے، چاہے کباڑ میں اس کو بیچ دیا جائے، گھر کے کسی کونے میں پھینکا ہوا ہو، اب اس کے مالک کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہو۔ یہ تو وہ بات ہے کہ جو ایک معمولی انسان بھی سمجھتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے، اگر وہ اپنا کام کرے گی تو اس کا مالک اس کی حفاظت کرے گا، بے شک بے شک۔ اور اگر وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو مالک بھی اپنی توجہ اس چیز کی طرف سے ہٹا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ آیت کریمہ کے ترجمے پر غور فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ، تو جب ایمان والو ہی سے مخاطب ہے اللہ اور یہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایمان لا ہی چکے تبھی ایمان والے ہوئے۔ اور پھر بھی اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی کہے اے بیٹھنے والوں بیٹھ جاؤ، اے سونے والوں سو جاؤ۔ تو سونے والوں سے یہ کہنا کہ سو جاؤ یہ تو بیکار کی بات ہے، بیٹھے ہوئے لوگ ہوں ان سے کہنا کہ بیٹھ جاؤ یہ تو بیکار کی بات ہے۔ اسی طرح سے اگر کہا جائے اے ایمان والو ایمان لاؤ تو یہ تو بظاہر بہت عجیب بات لگ رہی ہے۔ ایمان والا بھی کہا جا رہا ہے اور پھر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ ایمان والا جب ہے تو پھر کیا ایمان لائے گا؟ بظاہر یہ بات بہت عجیب معلوم ہوتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بستر پر پہنچ کر کے بڑبڑ کرتے رہتے ہیں۔ دو چار لوگ اگر اگل بغل میں چارپائی لگا کر بستر پر لیٹ گئے تو بھی بکواس کرتے رہتے ہیں۔ گھر کا مالک کہتا ہے اے سونے والوں سو جاؤ، کہتا ہے سو جاؤ، حالانکہ وہ یہ کہہ رہا ہے سونے والوں سو جاؤ۔ تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر جو سو رہے ہو سچ مچ سو جاؤ، یہی تو مطلب ہوگا۔ بظاہر ہو لیکن سچ مچ ایسے ہو جاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر تم بظاہر مسلمان ہو گئے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ چھٹی، آمنو، اے ایمان والو سچے پکے مومن بن جاؤ۔ سچے پکے مومن بن کر کے رہو گے تو پھر ہوگا کیا؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے دوسری جگہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا میرا رب خدا ہے، خدا کو جنہوں نے اپنا رب مان لیا اور یہ کہہ دیا کہ ایک اللہ کو ہم مانتے ہیں، ثم استقاموا، پھر اسی پر وہ قائم رہے اور وہ اپنے پیر کو ادھر ادھر نہ کر سکے، مضبوطی سے اسی ایمان پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو مومن سچا مومن اور پکا مسلمان ہو جاتا ہے، چاہے دنیا کی کوئی دولت اس کے اوپر اترے یا نہ اترے، مگر قرآن کے فرمان کے مطابق اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے اوپر ضرور اترتے ہیں۔ اب پکا مومن ہے کون؟ آدمی ایک پکا مسلمان کیسے بن سکتا ہے اور پکا مسلمان ہوتا کون ہے؟ اگر اس کی تفصیل میں بیان کروں تو بہت وقت درکار ہے،
बस ये समझ लीजिए कि सच्चा पक्का मुसलमान वो है कि जो अपने ईमान से खुद भी फायदा उठाए और दुनिया के लोग भी उससे फायदा उठाए, तो समझ जाइए कि वो सच्चा पक्का मुसलमान। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए थे। हम लोगों ने बचपन में ये देखा है कि बड़े बूढ़े लोग अगर बैठे रहते थे और सर्दी के मौसम में अगर वो कहीं बैठ करके आग तापते और छोटे छोटे बच्चे अगल बगल में बैठे होते, तो बात शुरू जब करते थे बड़े बूढ़े तो वो बुझौनी बुझाते थे, मुअम्मा कहते थे, पहेलियां कहते थे, बच्चों को हंसाने के लिए वो कुछ दिलचस्प बातें करते थे। बच्चों से पूछते थे, बताओ ये चीज क्या है, ये बताओ क्या है, तो बच्चे सोच करके उसका जवाब देते। इसको मुअम्मा और पहेली कहते हैं, जिसको हिंदी में बुझौनी कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, चंद सहाबा हुजूर के सामने बैठे थे। इतने में हुजूर ने फरमाया, इन्ना मिनश शजरति शजरा ला यस्कुतु वर्कुहा। ए मेरे प्यारे सहाबा, चलो बताओ, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है जिसका पत्ता जल्दी टूटता नहीं है। वो दरख्त मुसलमान की तरह होता है। बताओ कि वो दरख्त कौन सा दरख्त है? ये सहाबा से रसूल पाक ने सवाल किया। आज भी बूढ़े बड़े जब बैठते हैं तो लड़कों से पूछते हैं, बताओ तोरे घर गए खरियाई के बैठे, बताओ का होता है का माना। तो अब लड़के कहते हैं का माना ये होता है, का माना, और कोई कहता है का माना होता है कि लाठी खड़ी कर दिया और जाके बैठ गए। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, ये माना। तो हम और आप जब बैठते हैं तो इस तरह की बुझाते, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के दरमियान होते और कभी कभी जब इस तरह की बात करते तो आप इल्म और हिकमत की बात उस वक्त भी फरमाते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दरख्त ऐसा है जिसका पत्ता जल्दी टूटता नहीं है और वो दरख्त मुसलमान की तरह होता है। सहाबा से पूछा कि बताओ वो कौन सा दरख्त है। सहाबा किराम गौर करते रहे, मगर उनका ज़हन किसी तरफ नहीं गया कि किस दरख्त को बताएं। इतने में बाद सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप ही बताते हो कौन सा दरख्त है जो मुसलमान की तरह होता है। वो दरख्त और मुसलमान की तरह होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दे दिया, फलां दरख्त है। अभी आपको बताऊंगा नहीं, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों का ध्यान पहुंच गया। एक छोटे से सहाबी थे जो उस मजलिस में बैठे थे, उनकी उम्र उसमें सबसे कम थी। उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला। ये खलीफे दो हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे थे। उनका नाम हजरत अब्दुल्ला है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मजलिस से उठे, घर गए और अब्बा जान से जाकर के कहा, अब्बा जान, आज रसूल पाक ने ये सवाल किया और कोई जवाब नहीं दे पा रहा था और मेरा ज़हन बार बार उसी तरफ जा रहा था जो रसूल पाक ने फरमाया, लेकिन मैं शर्म के मारे बोल नहीं रहा था, इसलिए कि मैं सब में सबसे छोटा था, मेरी उम्र कम है, मैं सहाबा में उस वक्त सबसे छोटी उम्र का था, इसलिए मुझे शर्म आ रही थी कि मैं बड़ों बड़ों के सामने बोलूं। मगर जो रसूल पाक ने जवाब दिया, मेरा ज़हन उसी की तरफ जा रहा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या बताया रसूल पाक ने? वो कौन सा दरख्त है जो मुसलमान की तरह होता है?
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ جو درخت مسلمان کی طرح ہوتا ہے وہ کھجور کا درخت، کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ابا جان بار بار میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی مگر میں شرم کے مارے نہیں بولا کہ بڑے بڑے لوگ ہیں وہاں پہ تو میں کیا بولوں، مگر رسول پاک کے فرمان کے بعد میرے ذہن میں بار بار وہی درخت آ رہا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بیٹا اگر تم نے حضور کی بارگاہ میں جواب دے دیا ہوتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا بہت مینڈیٹ ہے، بہت ذہین ہے، وہ رسول پاک کی باتوں کو سمجھ لیا کرتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی اگر تم نے رسول پاک کے سامنے جواب دے دیا ہوتا۔ تو بہت ساری باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ علماء جب بیٹھے عوام کے درمیان تو ان کو ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کو علم و حکمت کی بات کرنی چاہیے۔ عوام کو آپس میں نہ جانے کیسی کیسی بات کرتے ہیں، اگر علماء کے درمیان بیٹھے تو علماء کے ذریعہ ان کو نفع ملے، یہ علماء کی شان ہے اور عوام کی یہ شان ہے کہ علماء کے درمیان جب بیٹھے تو ان سے علم و حکمت کی باتیں کریں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بڑوں کے سامنے چھوٹوں کو کم بولنا چاہیے، چھوٹوں کو زیادہ بولنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بڑے اگر گفتگو کر رہے ہوں تو چھوٹوں کے لیے ادب یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور بڑوں کی بات سنیں۔ ہاں اگر ضرورت پڑے تو چھوٹی بھی بولیں مگر پہلے بڑوں کو بولنا چاہیے، بڑوں کے درمیان چھوٹوں کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ادب کا تقاضا یہ بھی ہے۔ اب اس کے علاوہ سنیے کہ رسول پاک نے جو فرمایا کہ کھجور کا درخت مسلمان کی طرح ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ذرا اس کا مطلب سنیے اور ایک مومن کا کیا درجہ ہے آپ اس کو محسوس کیجئے۔ آپ نے اپنی عمر میں نہ جانے کتنی مرتبہ، ہزاروں مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آندھی آتی ہے تو دوسرے درختوں کے پتے جلدی سے ٹوٹ کر کے نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں، مگر کھجور کا درخت ایسا ہے کہ اس کا پتا جلدی ٹوٹتا اور اگر ٹوٹے گا بھی تو بہت دور نہیں جا کر کے گرے گا، درخت کے نیچے ہی جا کر کے کہیں گر جائے گا۔ کھجور کے درخت کا حال یہ ہے کہ اس کا پتا جلدی ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب ذرا اس کی اور خوبیاں سنیے۔ اگر کھجور کے درخت کو کہیں آپ لگا دیجئے تو اپنے باغبان اور اپنے رکھوالے کو زیادہ پریشان نہیں کرتا۔ کھجور کے باغ میں روزانہ پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اس کو جہاں لگا دیجئے لگ جائے گا، بس اس کی نگرانی ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر ریتیلی زمین ہو، بلوہر زمین ہو تو دوسرے درختوں کا لگنا ذرا مشکل ہوگا مگر کھجور کا درخت وہاں بھی لگ جاتا ہے، نہیں کہ لگ جاتا ہے۔ اب ذرا اس کا نفع دیکھیے کہ وہ کھجور کا درخت جب کھجور اس میں آنے لگی تو اب اس کا حال یہ ہے کہ کھجور جو ہی تھوڑی تھوڑی بڑی ہوئی اسی وقت سے اس نے نفع دینا شروع کر دیا۔ کھجور پکی نہیں کہ وہ کھانے کے لیے کام آنے لگی اور جب پکنے کے قریب ہوئی مالک نے کھجور کو توڑ لیا اور اس کو لے جا کر کے سکھا دیا اور گھر میں لا کے رکھ دیا تو سال بھر 2 سال تک پیٹ بھرتے رہیے، کھاتے رہیے، وہ کھجور خراب نہیں ہوگی، اب وہ چھہارا بنا۔ اور جب وہ پک گئی اور اب اس کو آپ کھائیے تو اگر زیادہ نہ پکی ہو تو دوسرا ذائقہ، اور جب پوری پک گئی ہو تو اس کا ذائقہ الگ ہوگا۔ اور یہی نہیں، یہ تو درخت کے پھل کی بات تھی اور اس درخت کا حال یہ ہے کہ اگر اس کے پتے ٹوٹ کر کے گر گئے تو وہ پتے بیکار نہیں ہوئے۔ اگر ہوشیار آدمی ہوگا پتا اٹھا لائے گا، اس کی بنا لے گا گھر میں لا کر کے جھاڑو، اور گھر میں جب جھاڑو بنا لے گا تو وہ گھر کے اندر سے کوڑے کرکٹ کو پھینکنے کا کام کرے گا۔ وہی پتا اگر ٹوٹ گیا تو اب بھی وہ بیکار نہیں گیا بلکہ گھر کی گندگی کو صاف کرنے کا وہ ذریعہ بن گیا۔ اور اگر آپ نے
کھجور کے درخت ہی کو کاٹ دیا تو اب بھی کھجور کا درخت بیکار نہیں ہوا. اگر وہ کٹ گیا تو اب اگر آپ چاہیں تو گھر میں چننی اور پلر کا کام اس سے لے لیں, اور اگر اس کے پتوں کو چاہیں تو اپنی چھت پر اس کو ڈال دیں, اس کے پتے چھت کا کام کریں گے. اور اگر آپ اس کی جڑ کو چاہیں تو اس میں سے جو ریشے نکلتے ہیں ان ریشوں کو آپ اکٹھا کر لیں اور اس کو گدا بنا دیں, گدا بنا کے سوئیں. اور اگر اور کچھ کام کرنا چاہیں تو اس کی جڑوں کو کھوکھلی کر دیں اور وہ برتن پانی بھرنے کا کام دیں جیسے کہ ٹب کا کام ہوتا ہے. آپ غور کیجئے, کھجور کے درخت جیسا نفع بخش اور کوئی دوسرا درخت آپ کو نہیں ملے گا. آم بہت اچھا پھل دیتا ہے مگر پکنے کے بعد اگر آپ چاہیں کہ 2 ہفتہ اس کے آم کو محفوظ رکھ لیں تو نہیں رکھ سکتے ہیں. اور اگر وہی وہ کچا ہے اور اس کو لے جا کر کے آپ نے بھوسے میں رکھ دیا یا گھر میں رکھ دیا, چند دنوں میں پک کر کے وہ پھر کھانے کے قابل جب ہو گیا تو اب اس کو آپ بچا نہیں سکتے ہیں, یا تو کھا لیجیے اور اگر چھوڑ دیں گے تو خراب ہو جائے گا. یہ پھلوں کا حال ہے. مگر کھجور کا درخت کتنا نفع بخش ہوتا ہے, کتنا فائدے مند ہوتا ہے کہ جڑ سے لے کر اور اس کی شاخ تک, تنے سے لے کر اور اس کے پتوں تک پورا کا پورا وہ انسان کو نفع ہی پہنچاتا ہے. بات فرماتے ہیں کہ ایک مومن ایسا ہی ہے جیسے کھجور کا درخت ہے کہ کھجور کے درخت کا کوئی بھی حصہ بیکار نہیں ہوتا ہے, اسی طریقے سے مومن کا کوئی فرد بیکار نہیں ہوتا. اگر پیدا ہوا تو وہ بھی نفع بخش, جوان ہو گیا وہ بھی قوم کے لیے نفع بخش, اگر بوڑھا ہو گیا تو وہ بھی نفع بخش, اور جب دنیا سے چلا گیا تب بھی وہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے بلکہ فائدہ ہی پہنچاتا ہے. ایک مومن کی ایک شان ہے کہ اس کے گھر اگر بچہ پیدا ہو گیا, لڑکا پیدا ہوا تو بھی سنیے, لڑکی پیدا ہوئی تو بھی سنیے. کچھ اور لوگ ہوں گے کہ جن کے یہاں بچی کی اگر پیدائش ہو گئی تو برا سمجھا جانے لگا, مگر میرے آقا سرور کونین فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں بچی کی ولادت ہو گئی, اگر ماں باپ نے اس کی صحیح ڈھنگ سے تربیت کر دی, اس کو تعلیم دے دیا, صحیح ڈھنگ سے اس کو پڑھا لکھا کر کے نیک بنا دیا, تو اب اس کے بعد میں جب وہ بالغ ہو جائے اس کا بہترین رشتہ کر دیا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ بچی کی بہترین تعلیم و تربیت اور اس کا بہترین رشتہ کرنے کی وجہ سے اس بچی کے ذریعہ ماں باپ کے لیے جنت واجب ہو گئی. دیکھا ہے آپ نے کہ گھر میں بچی پیدا ہوئی ہو یا بچہ پیدا ہوا ہو, وہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے نفع پہنچانے کا ذریعہ بن گیا, ان کی جنت پہ جانے کا ذریعہ بن گیا, اس نے یہ نفع پہنچایا. اور جب وہی نوجوان ہو گیا, اگر وہ بالغ ہو گیا, وہ کڑیل جوان ہو گیا, اب اگر اس کی جوانی اسلام کے کام آ جائے تو وہ شہید بن جائے, اور اگر شہید نہ بن سکا غازی بن گیا, غازی نہ بن سکا مجاہد بن گیا, تو اب رب کائنات اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن یا تو شہید کا باپ کہہ کر کے پکارا جائے گا, یا وہ آدمی شہید نہیں بلکہ غازی کا باپ کہہ کر کے پکارا جائے گا. اس جوان بیٹے نے میدان محشر میں اپنے ماں باپ کے سر کو بلند کر دیا, اور مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بوڑھا ہو گیا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے سچے دل سے دعا کر دی, مولا یہ کام ہو جا, یہ کام ہو جائے, مولا یہ کام تو کر دے, تو اگر سچے دل سے کوئی مسلمان بوڑھا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دوں. اس بڑھاپے کا رب کائنات لحاظ فرماتا ہے اور اس بوڑھے کی دعا کو رب قدیر قبول کر لیا کرتا ہے. بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس نے نفع پہنچایا, اور اگر دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا, اب جب ایمان کے ساتھ وہ گیا تو اب بھی دیکھیے دنیا والوں کو نفع پہنچا رہا ہے. اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے علماء فرماتے ہیں, کتابوں میں آپ پڑھ لیجیے جا کر کے تو معلوم ہوگا کہ نماز جنازہ پڑھنے والا اور جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے وہ دونوں کو فائدہ کیا ملتا ہے؟
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है वो अल्लाह का महबूब बंदा, वो नेक है, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, और पीछे मुसलमान उसकी नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, तो जो नमाज जनाजा उस नेक आदमी की पढ़ेंगे, उस नेक आदमी की नमाज जनाजा पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला पीछे पढ़ने वालों की मग़फ़िरत फरमाता है। और अगर वो मुत्तकी परहेज़गार नहीं था, जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है, वो नेक नहीं था, फाजिर था, बदकार था, लेकिन मुसलमान था, अब अगर नमाज जनाजा पढ़ने वाले मुसलमान खड़े हो गए और इन्होंने अल्लाहु अकबर कह करके उसके हक में दुआ की, तो अगर से वो फाजिर था, बदकिरदार था, लेकिन ईमान के साथ जब दुनिया से गया और मुसलमानों ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी, तो इन पढ़ने वालों की बरकत से अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाता। देखिए जरा, दुनिया से चला गया मगर नफा पहुंचा रहा है, या तो दूसरों की मग़फ़िरत करवा रहा है और या तो खुद अपनी मग़फ़िरत करवा रहा है। दुनिया से चला गया मगर उसका फायदा लोगों को मिल रहा है। नहीं, अब वो दुनिया से चला गया, नमाज जनाजा पढ़ ली गई, उसको कब्र में दफना दिया गया, और जब कब्र में उसको लेटाया गया और लेटाने के बाद जब उसको आपने दफना दिया, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, ये दुआ पढ़ करके 3 मरतबा मिट्टी आपने डाल दिया। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अगर ईमान वाला है और इसका मतलब समझ रहा है तो कब्र में मिट्टी डालता जाएगा और उसके ईमान में मजबूती आती जाएगी और वो ये समझता जाएगा, हाय हाफिल वो क्या जगह है जहाँ पहुंच जाते हैं 4 घुटने है, आज ये कल हमारी बारी है। ये कब्र में मिट्टी डाल रहा होता है मगर आखिरत की याद करके वो अपने नेकियों में इजाफा कर रहा होता है। करने वाला चला गया मगर दुनिया वाले को नफा पहुंचा रहा है। और यही नहीं बल्कि इस वक्त तो आप अपने माथे की आंखों से देख सकते हैं, मुझे अभी मालूम हुआ, क्या नाम था उनका, ये अमजद साहब से वालिद साहब, अब बताइए, अभी अभी मुझको मालूम हुआ, मैंने पूछा मौलाना दिलशाद साहब से, ये लंबी चौड़ी भीड़, उन्होंने कहा हजरत हमारे यहाँ मिलाद शरीफ में इतने लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। मैंने सोचा अपने दिल में कि हजरत अल्लामा शहजादे खतीबुल बराहीन मौलाना हबीबुर रहमान साहब की आमद की बरकत है, ये पीर साहब या पीर साहब के साहबजादे तशरीफ लाए हुए हैं, उलमा आ रहे हैं, उनकी बरकत है कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। मुझे मालूम हुआ कि उनके वालिद की आज बरसी है। अब देखिए वो दुनिया से चले गए हैं, उनको अगर साल भर 2 साल कितना भी हुआ हो, साल भर के बाद आज उन्होंने बरसी अपने वालिद की मनाई। अब मुझको आप बताइए कि उन्होंने हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब को बुलाया, कितने उलमा को बुलाया, कितने उलमा से न जाने कैसे कैसे लोग इसमें आए, जिनमें से कुछ लोगों ने रसूल पाक की नात पढ़ करके आपको सुनाया, कुछ तकरीरें सुना गए, अभी और तकरीर सुनेंगे। ये इतनी सारी नेकियां उस मरने वाले के सदक़े में हमें और आपको भी नहीं है, वो चला गया है मगर दिलों को नफा पहुंचाता हुआ। मोमिन की ये शान होती है कि मोमिन दुनिया में रहता है तब भी दूसरों को फायदा पहुंचाता है और दुनिया से चला जाता है तब भी दूसरों को फायदा पहुंचाता है। दुनियावी एतबार से देखिए तो न जाने कितने लोगों की रोजी रोटी का जरिया बन जाता है। आप देख लीजिए इसी हिंदुस्तान में दिल्ली में न जाने कितने बुजुर्ग का आस्थाना है मगर वहां लोग जाते हैं मांगने के लिए। और दिल्ली के करीब में आगरा है, आगरा में ताजमहल है, वहां किसी बुजुर्ग का मजार नहीं है। शाहजहां और उनकी बीबी मुमताज महल का मकबरा है, ताजमहल बना हुआ है। न जाने कई 100 साल हो गए ताजमहल बने हुए, उन्होंने अपने और अपने बीवी के मकबरे को तैयार कर दिया था, एक खूबसूरत इमारत बना दी, मगर पूरे आगरा में न जाने कई 1000 लोग होंगे कि जो उसी ताजमहल से रोजी रोटी अपनी चला रहे हैं। दुनिया से वो चला गया मगर न जाने कई 100 साल से लोगों के रिस्क का जरिया फराहम कर दिया। ये मोमिन की शान है कि वो दुनिया से चला जाता है मगर फिर भी लोगों को फायदा पहुंचाता कर रहा है। ये तो दुनियावी एतबार से हुआ, लेकिन और जरा देख लीजिए हमारे हजरत सैयदना सैयदुल
المشائخ مخدوم المشائخ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ یہی کٹھوٹا شریف ہے. چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, سنی ہو چاہے سنی ہو, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, اگر شیطان لگ گیا تو کہیں گے لے جاؤ اس کو کٹھوٹا لے کر کے چلے جاؤ. کیا رکھا ہے کٹھوٹا میں؟ ہمارے ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے کہ جو لوگوں کی مصیبتوں کو آج بھی دور کر رہا ہے. دنیا سے چلا گیا ہے مگر دنیا والوں کو فائدہ پہنچا. یہ مومن کی شان ہوتی ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کا یہ پیغام سنایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو تم پکے مومن بن کے رہو. اگر پکے مومن رہو گے تو تم سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا. تم دنیا سے چلے جاؤ گے مگر پھر بھی تمہارے ذریعہ لوگوں کو فائدہ ہوگا. حضرت سیدنا امام علی مقام کا مہینہ چل رہا, 1400 سال ہو گئے مگر آج بھی کتنا بہترین کھچڑا کھلاتے ہیں. محرم کا مہینہ آتا ہے, نہ جانے کتنے لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ ہو جاتا. بمبئی میں نہ جانے کتنے علماء, نہ جانے کتنے مقررین, نہ جانے کتنے شورا, نہ جانے کتنے مالک والوں کی روزی روٹی کا ذریعہ ہو جاتا. حسین ہے میدان کربلا میں مگر الحمدللہ اپنے ماننے والوں ہی کو نہیں بلکہ دنیا کی ہر قوم کو فائدہ پہنچاتے ہوئے. حضرت سیدنا امام علی مقام کا واقعہ ایک سن لیجیے, میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. دیکھیے 11:30 بجنے والا ہے, تقریباً 45 منٹ ہو گئے بات کرتے ہوئے آپ سے. حضرت امام علی مقام ہم لوگ کہنے کے لیے تو کہہ دیتے ہیں حسینی ہے, مگر حسینی بننا بہت مشکل کام ہے, یہ جان لیجیے. اور حسینی بننا آسان ہے مگر کربلا والا حسینی بننا یہ بہت مشکل کام ہے. اس کو ڈھونڈا کیجیے تو آپ کو شاید 2-4 نظر آ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو سچا حسینی بنائے. حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں ایک دن کچھ مہمان آئے. آپ نے فرمایا, خادم کو حکم دیا شاندار کھانا تیار کیا جائے, مہمانوں کی آمد ہے, معزز مہمان آئے ہوئے ہیں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق گھر میں اچھا کھانا تیار کر دیا گیا. خادم سے کہا گیا کہ دسترخوان لگا دیا جائے. دسترخوان بچھ گیا. حضرت امام علی مقام ان مہمانوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے. دسترخوان پر بیٹھے اور خادم اندر سے شوربے کی تشتری لے کر کے نکلا. شوربے کی تشتری لے کر کے وہ جو ہی قریب ہوا, حضرت امام علی مقام مہمانوں کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ کا روح دبدبا ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی کوئی شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے اپنے خادموں کے درمیان. ہوتا ہے نا, کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر 10 لوگوں کے بیچ میں بھی خاموشی سے بیٹھی ہوں تو ان کا روب ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بولنے کی ہمت نہیں پڑتی. اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے کوئی شہنشاہ بیٹھا ہوا. میں مثال میں کہا کرتا ہوں, 1000 نہیں 1,00,000 کا مجمع ہو اور 10,000 علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوں اور ان سب کے درمیان اگر میرے تعلق تو بالکل سمجھ لیجیے مجلس کا نقشہ بڑا جایا کرتا ہے. رات میں 14ویں کا چاند تو رکا گیا. شہزادے ہیں, میں یہ کہا کرتا ہوں جب اعلیٰ حضرت کے پوتے کا یہ عالم ہے تو اعلیٰ حضرت کا عالم کیا رہا ہوگا, اور اعلیٰ حضرت کا جب یہ عالم رہا ہوگا تو یہ بتائیے میرے مصطفیٰ جان رحمت کا کیا حال تھا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا, جب نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے تو نبی کی کیا شان نہیں ہوگی. اللہ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے. آگے چل رہی تھی حضرت امام علی مقام کے سامنے وہ خادم تشتری لے کر کے آ رہا تھا شوربے کی. اس نے دیکھا اس کے اوپر روب طاری ہو گیا. مہمانوں کے بیچ امام علی مقام بیٹھے تھے, بہت روبینے لگ رہے تھے.
रोब दबदबा चेहरे से टपक रहा था। वो डर के मारे उसका हाथ कांपने लगा, खादिम का, और हाथ जब कपा तो तश्तरी उसके हाथ से छूट गई। रिकाबी छूटी तो इत्तेफाक से सालन हजरत इमाम आली मकाम के सर के ऊपर से चेहरे से नीचे टपकने लगा। अगर हमारे अमजद साहब का कोई नौकर ऐसा कर दे तो इसका शब्द लेते तो चीज हो जाएगा। और मैं आपको तो खैर आज मुलाकात पहली बार तो हो रही है, आपको नहीं कह रहा हूँ, ये मौलाना दिलशाद साहब आपके मदरसे के प्रिंसिपल है। अगर कोई शागिर्द ऐसा कर दे तो फिर देखिए क्या हाल होगा, इतना झंडा बढ़ेगा कि उसका जवाब नहीं हो जाएगा। तुमने ये कर दिया बेवकूफ से, 1000 जुमले सुनाए जाएंगे, मैं सुस्तान, और तुमने मेरे एहतराम नहीं किया। आज नहीं लेकर के आए, अंधे हो क्या, ये हो क्या हो, न जाने कितने जुमले इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। मगर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर से जब शोरबा गिरने लगा तो आपने नजर ऐसे उठा करके उसको देखा, और जो ही आपने उसको देखा उससे कुछ नहीं बन पड़ा तो कहता क्या है, हुजूर अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वल आफीन अनिन नास, मोमिन वो होता है जो लोगों के गुनाह को माफ कर देता है, मोमिन वो है जो खता को माफ कर देता है। हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, चल मैंने माफ कर दिया। अब वो कहता क्या है, हुजूर अल्लाह कुरान में फरमाता है, वल काज़िमीनल गैज़, मोमिन वो होते हैं जो गुस्सा पी लेते हैं। कहा चल भाई मैंने गुस्सा भी पी लिया। अब जब उसने देखा कि दरियाए करम जोश में है, गुस्सा नहीं पा पा रहे हैं, तो कहता क्या है, हुजूर अल्लाह कुरान में फरमाता है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को बहुत पसंद करता है। मकाम फरमाते हैं, चल मैंने तुझको आजाद कर दिया, चल तुझे आजाद कर दिया। अब बताइए क्या आज हमारी ये शान होती है, अगर कोई खादिम हम पर हमारे साथ कोई गलत सलूक पेश कर देता है तो हम न जाने क्या क्या कहते हैं। इमाम आली मकाम का खादिम था, अगर चाहते तो उसको डांट सकते थे, मगर उसने जब कुरान की आयत पढ़ी इमाम आली मकाम गुस्सा भी पी गए, उसको माफी कर दिया, और फिर जब उसने आयत करीमा पढ़ी तो आपने उस गुलाम को आजाद भी कर दिया। जिससे पता चला कि अगर कोई आपके साथ ऐसा सलूक कर दे तो आपको फौरन जलाल में आकर के आस्तीन नहीं बढ़ानी चाहिए, बल्कि गुस्से को पी करके सामने वाले को माफ कर देना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इमाम आली मकाम की सीरत तैयबा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत सीदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला में जो किरदार अदा किया हम वो तो नहीं कर सकते, उनका मकाम तो बहुत बुलंद है, वो नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, एक बच्चा पढ़ रहा हो एलकेजी और एक आदमी 25 साल की उम्र का हो करके वो एलएलबी कर रहा है, बीएमएस कर रहा है, सीपीएमटी की तैयारी में लगा हुआ है, एमडी बन गया है, तो क्या दोनों का पर्चा एक ही तरह बनेगा? एक वो है जो एमडी कर रहा है, डॉक्टरेट की आला डिग्री हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और एक शख्स वो है कि जो अभी पहले क्लास में बैठा हुआ है, तो दोनों का पर्चा एक ही तरह बनेगा कि अलग अलग होगा? दोनों का पर्चा अलग अलग होगा। मेरे भाइयों, जिस दर्जे का जो होता है, जिस क्लास में जो पढ़ता है, जिस क्लास में जो रहता है, उसका पर्चा उसी तरह से बनता है। हम और आप अभी पहले क्लास में हैं, हज़रत इमाम आली मकाम आला क्लास में थे, इसलिए कि रसूल पाक ने उनके बारे में फरमाया कि हसन हुसैन ये सिर्फ जन्नती ही नहीं है, जन्नती जवानों के सरदार है, और उनका मकाम सरदारी का था, हमारा मकाम खिदमत का है। उनका पर्चा सख्त था, हमारा पर्चा उतना सख्त नहीं है। उनका पर्चा इतना सख्त था कि नाबालिग बच्चा लियाकर सामने कुर्बान हो रहा है, मगर शिकवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे हाल से वो ये कह रहे हैं ये इंसान क्या है, अगर हो करो तेरे नाम पे सबको वाला करूं मैं। हम उस दर्जे के तो नहीं हो सकते, मगर उनके किरदार को अपनाने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह उनके सदक़े में जन्नत की बहारें अपने महबूबों का सदका अता फरमाए, और हम सबको मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमाअत मसलक आला हज़रत पर कायम रखे। दुनिया के किसी गोशे में रहिए, आखिरी बात क्या
کہہ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, ماسٹر بنو, پروفیسر بنو, شیخ بنو, ساہوکار بنو, اسلام نے اسے منع نہیں کیا. اسلام نے کہیں نہیں یہ ہے کہ شیخ نہ بنو, یہ کہیں نہیں ہے کہ بزنس مین نہ بنو, یہ کہیں نہیں ہے کہ ڈاکٹر نہ بنو, ماسٹر نہ بنو, پروفیسر نہ بنو. اسلام نے منع نہیں کیا ہے. خوب ترقی کیجیے. میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا خوب ترقی کریں, خوب پڑھیں, خوب لکھیں, مگر دنیا کے کسی گوشے میں جائیے, اس پر فخر کیجیے کہ ہمارا رشتہ بریلی کے اعلیٰ حضرت سے ملتا ہے. آپ کہیں بھی رہیے مگر اس پر فخر کیجیے کہ ہم خواجہ غریب نواز کے غلاموں میں ہیں. اس پر فخر کیجیے کہ ہمارا رشتہ غوث اعظم سے ملتا ہے. اس پر فخر کیجیے کہ رب قدیر نے ہمیں امام حسین کا غلام بنایا. اگر اس طرح زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے. اللہ تعالیٰ عبد المصطفیٰ صاحب مرحوم کو کروٹ کروٹ سکون و چین عطا فرمائے, اور ان کے بچوں نے, ان کے بیٹوں نے جو یہ محفل سجائی ہے, اس کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرمائے. اب آپ اچھی باتیں, اچھی تقریر سننے کے لیے تیار رہیے. حضرت پیر طریقت علامہ حبیب الرحمان صاحب قبلہ ابھی تشریف فرما ہوں گے. وہ خود بھی عالم باعمل, ان کے والد ماجد مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رتبہ دیا ہے کہ اگیا ایک چھوٹا سا دیہات میں گاؤں ہے جس کو کوئی نہیں جانتا تھا علاوہ بمبئی اور اگیا اور علاقے کے, مگر صوفی صاحب کی برکت سے آج پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. کتنے پیسے والے وہاں رہے ہوں گے مگر ان پیسے والوں کی وجہ سے اگیا کو شہرت نہ مل سکی جو حضرت صوفی نظام الدین کے دعویٰ ہے. آئیے انشاءاللہ ان کا خطاب آپ سنیں گے. رب تعالی ہم سب کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت. ماشاءاللہ.